رسول پاک رب العالمین کے محبوب ہاتھ اٹھا دیں خدا کی کیا سے کیا ہو جائے آج بدلہ دے رہے کیوں؟ جبکہ علماء سے پوچھو حقوق العباد نبی پر واجب نہیں تھا. یہ سنی عالم سے حقوق العباد یہ نبی پر واجب نہیں تھا. نبی جس کو جو فیصلہ دیتے وہی قانون الہی اس کے لیے ہو جاتا ان کے لیے واجب نہیں تھا. پھر بھی بدلہ دے رہے صحابہ کے مطلب. آج کوئی 500 روپیہ بقایا ہوا امیر آدمی اور غریب آدمی تقاضا لینے یا مزدور مانگنے آ جائے تو مار ڈالتے اس کو ارے تیری اتنی ہمت تقاضا کرنے آ گئے اور اس کو تو لٹھا کے مارے اور اس کے گھر کہاں کریں گے اللہ جانے. لیکن یہ رسول ہے رسولوں کے رسول ہے. پشت مبارک سے پیر ہٹا دیا چادر ہٹا دیا پیٹھ ننگی ہو گئی. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ کل ہماری امت جب کسی کو تکلیف پہنچا دے تو بدلہ دینے میں شرم نہ کرے معافی مانگنے میں شرم نہ کرے. یہ سوچ کر بدلہ معافی مانگ لے کہ بدلہ دینا معافی مانگنا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے. رسول پاک نے بدلہ دیا ہے اور معذرت چاہیے. اس لیے رسول نے ایسا کیا. جب پشت مبارک کھل گئی تو مہر نبوت چمک رہی. وہ کاشا دیکھتے ہیں مہر نبوت قریب گئے اسی تیور سے کوڑا دور پھینک دیا اور اپنا ہونٹ مہر نبوت میں لگا جلدی جلدی چومنے لگے بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ برسوں کی تمنا تھی برسوں سے چاہت تھی یا رب العالمین میں مہر نبوت کو بوسہ دے لوں. یا رسول اللہ تمنا پوری نہیں ہو رہی تھی میں نے سوچا بدلہ کا ایک بہانہ بنا لوں تاکہ بدلے کے بہانے برسوں کی تمنا پوری ہو جائے. یا رسول اللہ برسوں کی تمنا پوری ہو گئی. جہاں اس واقعے سے اس کے رسالت کی جھلک یہاں اس واقعے سے مسلمان کا حق کتنا اہم ہے یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اس لیے حضرات کبھی بھی وہ کام نہ کرنا جو گناہ ہمارے معاف نہ ہو. ہاں اللہ کے حقوق میں کمی ہو گئی ہو سکتا ہے میرا رب کریم ہے ستار ہے غفار ہے رحمان ہے رحیم ہے حنان ہے منان ہے یقین ہے وہ معاف کر دے گا. لیکن جب آدمی کا کوئی حق آدمی کھا لیتا ہے وہ رب اعلیٰ معاف نہیں کرتا. اس لیے کوشش کرو اگر کوتاہی ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا مسلمان کو معاف کرنے میں جلدی کیا. رب کی عزت کی قسم حضور فرماتے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیا یا حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو مسلمان بھائی کے لیے چھوڑ دیا اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. اور جب اللہ دے گا تو بعض حدیث میں تو ایسے آیا ہے کہ جنت کے محل اس کے لیے یاقوت کے ہوں گے اس کے محل جنت. اس لیے کوشش کیا کرو ناراضگی ہو جائے چھوٹی دیر کے لیے کوئی بات پھر فوراً کہہ دو اے اللہ میں تیری محبت میں تیری خوشی کی خاطر اپنے بھائی کو معاف کر دیا کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہوئی جہنم میں گیا تو رسول کو بہت تکلیف ہوئی. فاروق اعظم جب قتل ہوئے خنجر مارا گیا مسجد میں آپ فرماتے کس نے مجھے خنجر مارا کیوں کون مجھے قتل کر رہا ہے تو آپ تو قتل ہو رہے شہید ہو رہے یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ کہا نہیں کوئی مسلمان نے تو قتل نہیں کیا. کہا مسلمان ہو یا کافر اس سے کیا مطلب ہے حضرت آپ تو شہید ہو رہے. کہا نہیں اگر کسی مسلمان نے مجھ کو قتل کیا ہوگا تو میرے قتل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا جو میرے رسول کو بڑی تکلیف کا باعث ہوگا. میرے رسول کو بہت تکلیف ہوگی. لوگوں نے بتایا نہیں مسلمان نہیں ہے غیر کہتے ہیں اللہ شکر کسی مسلمان نے میرا قتل نہیں کیا ہے ورنہ میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا. شکر ادا کرتا. تو ایسے ہی تم بھی سوچ لیا میری وجہ سے کہیں وہ نہ مبتلا ہو. اس لیے اپنے بھائی کو معاف کر دیا کرو اور جب تمہارا یہ نیچر ہوگا رب کی عزت کی قسم اللہ تمہارا گناہ تو سب ویسے ہی معاف کر دے گا اور تمہیں بہت بڑی سرکاری عطا فرمائے گا. اس لیے کوئی مسلمان کہے نہ کہے اس کی کوتاہی اپنی طرف سے معاف کرنے والا اور یہی اسلام کا نیچر ہے. لیکن آج ہمارا یہ نیچر غیروں نے کیپچر کر لیا. آج ہم لوگ اگر کسی کو ٹونی مارتے تو مار کے مسکراتے کامیاب ہو گیا بھول دیا کسی کو خوش ہو گیا چوٹ پہنچا دیا. لیکن وہاں کیا ہے غیروں میں تھوڑا سا ٹچ ہو جائے ساری فوراً بولتے کہ آپ تو بڑے بڑے شہروں میں رہتے تھوڑا سا ٹچ ہو جائے ساری ہونا چاہیے مجھ میں یہ بھیا معاف کر. لیکن ہم مار کے اور مسکراتے
اور ان کو تھوڑا سا ٹچ ہو جائے، چاہے غلطی ہماری ہو، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں سوری۔ پورے یہودی ممالک عیسائی ممالک میں چلے جاؤ، پورے یورپ میں چلے جاؤ، پورے افریقہ میں چلے جاؤ، رب کی عزت کی قسم کسی بھی ماڈرن ماحول میں چلے جاؤ، غیروں کے درمیان یہی ہے، تھوڑا سا ٹچ ہو جائے گا فوراً کہیں گے سوری۔ لیکن ہم نے وہ چیز ہے ہماری کیچ کر لیا ان لوگوں نے۔ ہونا چاہیے ہم میں کہ اپنے بھائی کو تکلیف اگر میری وجہ سے ہو گئی، میرے بھائی نے جو معاف کیا جاتا ہے وہ بھائی بھی خوش ہو گیا، اور بڑا آدمی کوئی ایسا کہہ دے تو اس کا دل اور پاک۔ اس لیے کوشش کیا کرو اپنے مسلمان بھائی کو کبھی اپنی زبان سے اپنی طاقت سے کبھی تکلیف نہ پہنچایا، ہو سکے تو مدد کیا کرو۔ رب کی عزت کی قسم نماز کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو مسلمان کی مدد، اس لیے مسلمان کی مدد کیا کرو۔ حاجی صاحب قبلہ چاہیں تو اللہ جتنی توفیق دے اتنی دور بھیجنے جائے، ایک ایک قدم پہ جتنی ان کو نیکیاں ملیں گی اللہ تمہیں بھی بہت مالا مال فرمائے۔ یہ ہو سکتا ہے رب کی نگاہ رحمت مسکرائے کہ میرے بندہ میرا مہمان، میرے مہمان بھئی یہ اللہ کے مہمان ہو گئے، گھر سے قدم نکالا اللہ کے مہمان ہو گئے۔ آج اگر کہیں کسی اجنبی شہر میں آپ میرے مہمان کو کھانا کھلا دو مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اچھا مولانا صاحب کے مہمان ہیں، اب میں نے سنا ارے شہباز بھائی آپ نے میرے مہمان کی اتنی عزت کر دی، ڈاکٹر منصور صاحب نے میرے مہمان کو اتنا خاطر کر دی، ہمارے حاجی صاحب نے اتنی عزت دے دی، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ رب کے مہمان ہیں، جب تم ان کی تکریم کرو گے، ان کی عزت کرو گے، انہیں دور تک بھیجنے جاؤ گے، رب اعلیٰ کی رحمت دیکھ کر مسکرائے گی۔ ایسا اس کا گواہ ہو جاؤ میرے مہمان کی جس نے تواضع کیا ہے، عزت و تکریم کی ہے، میری عزت کی قسم ان کو بھی بدنام کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ان کو بھیجنے جاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرنا، یہ سوچ کر یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان کے سفر کو آسان فرماتے ہوئے ان کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ شاباش۔